بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہمارے دوست ہیں مسقط سے محترم طارق صاحب، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ وہ چونکہ رزق کی تلاش میں اپنے وطن میں نہیں ہیں اور بلانگ ٹو بادشاہ پور پاکستان، تو ان کی طرف سے ایک سوال مجھ تک پہنچا ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا اور بندے کو احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص جو رزق کی تلاش میں حلال روزی کے لیے اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اپنی فیملی سے دور ہیں، اور میرے ایسے دوست ہیں جو اپنے بچوں سے دور ہیں اور وہ حلال رزق کے لیے مختلف ممالک میں ہیں، تو یہ ہمارے ساتھی طارق صاحب جو مسقط میں ہیں ان کا سوال ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو جہاں بھی ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی پیاری جو محبت اور عشق ہے وہ نصیب فرمائے، ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی پیاری شمع محبت کے جو روشن فرمائے، اور اللہ کریم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ان کے لیے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں زیادہ رزق عطا فرمائے، حلال کا عطا فرمائے، فراخ عطا فرمائے۔ تو بھائی جان، آپ کا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلا مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کچھ احتیاطی ہیں وہ ضرور کرنی ہے۔ روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں، کیونکہ جو نوجوان دوست ہوتے ہیں بالخصوص پھر وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، پھر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بہت اکثر ان کے ساتھ یہ پیش آ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہو یا اس کے علاوہ بھی ہمیں ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہے، سب کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری علم ہے، یہ ضروری ہے، بہت ضروری مسائل ہے، شرعی مسائل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ پیارا علم نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے سمجھ کر عمل کرنے کی بھی۔ حضرات گرامی، کیا کرنا ہے کہ وہ سو گیا تھا، ابھی اس کا افطار نہیں ہوا، روزہ تو احتلام ہو گیا، تو اس کا روزہ بالکل سلامت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذہن سے نکال دے کہ روزے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی یا نہیں۔ ہاں، البتہ وہ جاگ رہا ہے، اور اس صورت میں اگر اس کے کوئی کسی غلط سین کو دیکھ کر غلط خیال لا کے کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے قطرے وغیرہ کا کوئی شک پڑ گیا یا آئے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بہت احتیاط کرنی ہے، انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ جاگ رہا ہو۔ ایسی صورت میں بہت احتیاط کرنی ہے، حد سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے، ذہن میں رکھنا ہے۔ تو 60 روزے تو رکھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ تو پھر یہ کہ اس کے بعد اس نے احتیاط کیا کرنی ہے، جاگا بھی ہے، اٹھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ غسل کرے۔ اس غسل میں ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں، تو جس نے روزہ رکھا ہوا وہ غرارے نہ کرے، وہ صرف منہ میں پانی تو ڈالے گا، لیکن اگر غرارے کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ نے احتیاط کرنی، ایسی صورت میں کہ روزہ نہ ٹوٹے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے غسل کے 3 فرض ہیں، نمبر 1 منہ میں پانی ڈالنا ہے، نمبر 2 ناک میں پانی، ناک میں بھی پھر یہ نرم ہڈی جو ہے جہاں تک ہم اوپر پانی لے جاتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی کہ ناک کی طرف سے پانی اندر حلق تک نہ چلا جائے، 5 دفعہ ناک کی طرف سے بھی پانی حلق میں چلا جائے، یہ بھی احتیاط کریں۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی کو بہا دینا۔ تو باقی اس کی باقی چیزیں جو اس کے ساتھ لوازمات ہیں کہ وہ پھر الگ اس پر جو ہے میں انشاءاللہ اگر کسی دوست نے سوال کر دیا تو غسل کا مکمل جو طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ میں بیان کر دوں گا۔ بہرکیف اب آپ نے غسل کرنا ہے اور یہ غسل فرض ہے، اسے غسل فرض کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، غسل اچھی طرح کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باقی روزے کو آپ نے شام تک اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ تو دوستو، ہاں، ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی تو احتلام ہو سکتا ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، جو اللہ کا نظام ہے اس میں انسان کے کوئی اس کی چونکہ ول نہیں شامل ہوتی، اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی،
اس لیے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جو اعتکاف کی صورت میں انہیں احتیاط کرنی ہوگی کہ اگر اس پر غسل فرض ہے، اعتکاف کرنے والے معتکفین پر اگر فرض ہو جائے تو وہ نکلتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، پیارے دوستو، آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس چیز کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اور یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ شرم میں شرم نہیں، مسئلے میں حیا نہیں۔ مسئلہ ہے، اس میں حیا کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل، اور ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سری محفل بیان نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کی جوانی کو سلوک کرتا ہوں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، ضرور رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے، ایسے آپ کے آگے پیچھے جو افراد ہیں ان کو روزہ آپ جو ہیں ان کی سحری کروائیں، افطاری کروائیں، وہ بھی ثواب لیں، صدقہ و خیرات کریں، اور اس دین سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کا جو ایک تقاضا ہے وہ بھی پورا کریں۔ اس پیارے وطن پاکستان کی اللہ حفاظت کرے۔ آپ دوستوں کی، جوانوں کی اس سے بہت ضرورت ہے۔ آپ کا زر مبادلہ ہے جس سے ہماری اکانومی مستحکم ہوتی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آپ کی محنتیں ہیں، اللہ کریم یہ اس محنت پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔